وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ عنکبوت درس کا نمبر 1836، آیت نمبر 8 اور 9۔ آج کا موضوع کیا ہمارا زندگی گزارنے کا مدعا ظاہر دنیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ہم ان کے گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے اور ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دیں گے۔ سامعین کرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 8۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ تمہیں اس بات پر مجبور کریں کہ تم میرے ساتھ اسے شریک بناؤ جس کو تو جانتا بھی نہیں ہے تو ان کا کہنا نہ ماننا۔ الیہ مرجعکم، میرے ہی پاس واپس تم سب نے لوٹ کے آنا ہے۔ فأنبئکم بما کنتم تعملون، تو پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ دیکھیں، والدین کا جو درجہ ہے، یعنی ان کے اوپر مہربانی کا اور ان کا خیال رکھنے کا، اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے بعد ان کا درجہ رکھا ہے والدین کا، یعنی والدین کا بڑا حق ہے اپنی اولاد پر۔ لیکن یہ والدین کی اطاعت مشروط ہے جب تک وہ آپ کو اللہ کی حکم کے خلاف حکم نہ دیں، اور تو آپ کو ان کے ساتھ احسان کرنا ہوگا، اچھا سلوک۔ بوالدہ حسنہ، اچھا سلوک کریں۔ تو اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے، لیکن یہ مشروط ہے، اور یہ حکم صرف والدین کے ساتھ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پالیسی بتائی ہے کہ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی کی صورت میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی، یعنی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ لیکن اس بات کو تھوڑا سا اس طریقے سے بھی آپ دیکھیں کہ ہم یعنی دیکھیں، اس میں ایک جو بنیادی حکم ہے اللہ تعالیٰ کا ہمارے لیے، وہ یہ ہے کہ تم اللہ تعبدوا الا ایاہ، وقضى ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ۔ یہ رب کا قطعی فیصلہ ہے
کہ رب کے علاوہ کسی کی بات نہیں ماننی. دیکھیں میں عبادت کا لفظ ہے اور میں بات ماننے کی بات کر رہا ہوں، تو اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. اور پھر وہی بات میں کروں گا کہ ہم نے دین کے ہر جو اصطلاح ہے یا جو تقاضا ہے اس کے معنی یا تو محدود کر دیے ہیں یا ہم غلط لیتے ہیں. عبادت جو ہے وہ اطاعت کو کہتے ہیں، بندگی. اور یہ میں نے آپ کو بار بار بتایا اور پھر بھی آج بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو معراج ہے، جو کامیابی ہے، جو ترقی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی میں رکھ دی ہے. وہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. زندگی تو ہے بندگی کے لیے، لیکن افسوس سے یہ بات یہاں کہنی پڑتی ہے کہ ہم بندگی کے معنی سے آگاہ نہیں ہیں. ہم نے بندگی کو یا عبادت کو کچھ عرصے کچھ کاموں تک محدود کر دیا ہے. کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، زیادہ سے زیادہ آپ جو بھی وہ کر لیں. لیکن دیکھیں ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں، اور اللہ کے حکم کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی بھی بات نہ مانو. اب یہ بات ماننا جو ہے یہ عبادت ہے. جس کی آپ اطاعت کریں گے وہی آپ کا معبود ہے. یہ بات نوٹ کر لیں، کیونکہ دیکھیں قرآن کے حساب سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وَمِنْ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنا معبود خواہشات کو بنا لیا ہے، اپنی خواہشات کو، اور یہ گمراہ ہو گیا ہے. اور دیکھیں میں اگر مختصر طریقے سے آپ کو یہ بات کہوں کہ اصل جو چیز ہے وہ اللہ کے سامنے سر جھکا دینا ہے. یعنی ہماری انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں. اور یہ آیت بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے اور اس میں یہ مخلص بھی ہے، اس کے لیے اجر ہے. یہ اصل میں بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور ہمیں دیکھیں اس کی وجوہات ہیں کہ اول تو ہم نے ظاہر کی زندگی کو حقیقت سمجھ لیا ہے. ظاہر کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے. حاصل دنیا کو ہم اصل کامیابی تصور کرتے ہیں، مال، اولاد وغیرہ جو بھی ہے آپ کے پاس، اس کو ہم حقیقت تصور کرتے ہیں اور اس پر خوش بھی ہوتے ہیں اور اس کی طلبگار بھی ہے. تو جب آپ دیکھیں ظاہر کا دھوکہ کھا لیتے ہیں تو پھر دین کی آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ ایک بات میں مختصر طور پہ اللہ کی عطا اور اس کی توفیق سے آپ کو کہہ رہا ہوں. جب آپ نے ظاہر کا دھوکہ کھا لیا، اب دین کی کوئی سمجھ آپ کو نہیں آئے گی. اور اگر اس دھوکے میں آپ پڑ گئے تو پھر آپ کی سمجھ الٹی ہو جائے گی. نیکی آپ کو مشکل لگے گی، برائی اور خطا جو ہے آپ کو پھر آسان لگے گی. اللہ. تو مسئلہ جو ہے یہ بہت زیادہ بگڑا ہوا ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جو ہے اللہ سے نظریں چرا کر یا منہ پھیر کر مخلوق کی طرف اپنا رخ پھیر لیا ہے. اب یہاں جو ہے، یہاں اس آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں 8 نمبر کی، وہ ان جاہداکا، اگر وہ تمہیں مجبور کریں کہ تم میرے ساتھ شریک کرو جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے. اس کے معنی دیکھیں ہم نے بہت زیادہ محدود کر لیے ہیں. شریک کا کیا معنی؟ جس کا آپ کہنا مانیں وہ آپ کا الہ ہے، چاہے وہ اللہ ہو حقیقی جو معبود ہے، چاہے وہ نفس ہو، چاہے وہ معاشرہ ہو، چاہے وہ ماں باپ ہو. اور دیکھیں یہ شرک جو ہے یہ ہماری زندگی میں رچ بس گیا ہے. اللہ دیکھیں مختصر بات ہے،
اور حقیقت ہے کہ اللہ ہماری نہ منزل ہے نہ ہم اس کو مقصود حیات بنانا چاہتے ہیں. ہمیں دنیا کی آخرت کی نسبت دنیا محبوب ہے. دنیا حیات دنیا کے دھوکے میں ہم آ گئے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. تو جب یہ دھوکہ آپ کو ظاہر کا لگ جاتا ہے تو پھر بات بڑی مشکل ہو جاتی ہے، سمجھانی بھی مشکل ہو جاتی ہے. اب میں دیکھیں 30-35 سال ہو گئے میں سمجھا رہا ہوں، لیکن کوئی سمجھ کے نہیں دے رہا. یعنی اللہ ماشاءاللہ کی بات تو الگ ہے، لیکن کوئی اس بات کو نہ سمجھ رہا ہے نہ سمجھنا چاہتا ہے. اللہ بہرحال یہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کے سامنے سر جھکا دیا ہے، حالانکہ واضح حکم ہے. دیکھیں یہاں تو وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. دیکھیں ہم قولی طور پہ تو ہم شرک نہ کرنے کے قائل ہیں، لیکن عملی طور پہ ہم شرک میں مبتلا ہیں. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ظاہر کو اپنا مدعا بنا لیا ہے، دنیا کے زندگی کے دھوکے میں آ گئے ہیں، اس کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے. اب شرک آپ کی مجبوری بن جاتی ہے. لیکن اگر آپ اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، پھر خالص اللہ کی رضا اور اس کی اطاعت پھر آپ کی مجبوری بن جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی. ایمان کا ذائقہ تو اس نے چکھا جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا اور اسلام کو اس نے اپنا دین بنا لیا اور محمد رسول اللہ کی اطاعت شروع کر دی. تو وہ ایمان کا ذائقہ چکھے گا. اب یہ تینوں چیزیں ہماری زندگی میں نہیں ہیں. اللہ ہمارا رب نہیں ہے، ہمیں اللہ پر بھروسہ اور اعتماد اور یقین نہیں ہے. یہ تو کلیئر بات ہے. آپ جتنا بھی کہیں ہمارا اعتماد بھروسہ یقین ظاہر پر ہے، اور ظاہر کے لیے ہم نے یعنی سب کچھ ایک داؤ پہ لگا دیا ہے. ظاہر کے لیے چاہے وہ اللہ کی اطاعت ہو، چاہے وہ رسول کا اتباع ہو، چاہے جو کچھ بھی ہو، ایک داؤ پہ لگا دیا ہے وہ ظاہر کے لیے ہم نے اپنا سب کچھ یعنی اپنی آخرت کو داؤ پر لگا دیا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے فَلَا تُطِعْهُمَا، غیر اللہ کے سامنے تم نے غیر اللہ کا کہنا نہیں ماننا، اور ہم مان رہے ہیں. دیکھیں یہاں تو والدین کی بات ہے، میں اقرار کرتا ہوں اس بات کا، لیکن کیا والدین کے علاوہ کسی کا بھی حکم مانا جا سکتا ہے اللہ کے حکم کے مقابلے میں؟ آپ مجھے جواب دے دیں. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات. بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو یہاں پہ ہے الی مرجعکم، جاؤ گے کہاں؟ میرے پاس لوٹ کے آؤ گے، پھر سب کچھ پتہ چل جائے گا. دیکھیں اصل میں تو دیکھیں ہمارا حساب کتاب یہاں ٹوٹلنگ ہو رہی ہے، اور ہمارا تو دیکھیں ہمارا تو رخ ہی غلط ہو گیا ہے. ہم نے ظاہر کی طرف رخ پھیر لیا ہے. اللہ کا دین، اللہ کے رسول کا اسوہ حسنہ، خالص اللہ کی اطاعت، اللہ کی رضا، اللہ کی رضا کی تلاش، اللہ کی ناراضگی سے بچنا، یہ ہمارے کام نہیں ہے. آپ دیکھ لیں یہ ایک عام بات ہے. بہرحال باقی تو آپ کی مرضی ہے، جو بھی کریں. اچھا آگے چلتے ہیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے، لندخلنہم فی الصالحین، ہم انہیں ضرور نیک بندوں میں داخل کر دیں گے. لندخلنہم فی الصالحین. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، ان کو ہم ضرور
نیک بندوں میں شامل کر لیں گے۔ اچھا، یہ بھی اہم بات ہے۔ دیکھیں، یہ صالحین جو ہے اس پہ تھوڑا سا آپ غور کریں نا۔ صالح کیا ہے؟ نیک۔ وعمل صالحا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ تھوڑا میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی عطا سے۔ صالح مطلب نیک۔ اب صالحین کامیاب ہیں، بامراد ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ یا تو دیکھیں آپ کا عمل اچھا ہوگا یا برا ہوگا، یا آپ نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکایا ہوا ہوگا یا آپ کا سر اٹھا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارا سر تو اٹھا ہوا ہے، اللہ کے حکم کے مقابلے میں ہمارا سر اٹھا ہوا ہے۔ ہمارا عمل بد ہے، عمل صالح نہیں ہے۔ ہمارا تو دیکھیں ایمان باللہ بھی نہیں ہے، والذین آمنوا، یعنی یقین ہی نہیں ہے ہمیں آخرت پر۔ دیکھیں، میں جی چاہ رہا ہے کہ میں اس بات پہ تھوڑا سا ٹھہر جاؤں اور آپ سے بات کروں اس بارے میں، آپ اس بات پر سوچیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، ہمارا تو جس چیز کا تعلق باطن سے ہے اس پر تو سرے سے ہمارا یقین ہی نہیں ہے۔ اس میں سب سے پہلے آپ کا اپنا وجود جو ہے، آپ کو اس پر بھی یقین نہیں ہے۔ یعنی ہماری حقیقت تو روح ربانی ہے، بدن تو نہیں ہے، ظاہر بدن تو نہیں ہے، یا یہ عورت کا ہوگا یا یہ مرد کا ہوگا، لیکن یہ حقیقت تو نہیں ہے انسان کی۔ گر نبود ذات حق اندر وجود، آب و گل را کہ ملک کر دے سجود۔ اے انسان، اگر تم میں ذات حق نہ ہوتی تو یہ آب و گل اور یہ فرشتے یہ تمہیں سجدہ کیسے کرتے؟ سجدہ تو ہوا ہے روح ربانی کو۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ سجدہ تو روح ربانی کو ہوا ہے، اور آپ روح ربانی کی ترقی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں بھیجا ہے۔ یہاں پر آ کے یہ مضمون ذرا غور سے سنیں۔ یہاں انسان جب دنیا میں آیا ہے تو اس کو اپنا رخ اللہ کی طرف کر کے اللہ کے راستے پر چلنا ہوگا۔ ایمان اور عمل صالح کی میں نے آپ کو مختصر اللہ کی عطا سے میں نے آپ کو بات بتا دی۔ جو انسان آیا ہے، اگر اس نے اللہ کو منزل بنا لیا، اپنے آپ کو پہچان لیا، اور رب کے راستے پر وہ کیا ہے؟ قرآن اور اتباع رسول، قرآن اور سنت۔ تو اب اللہ تعالیٰ اسے کہہ رہا ہے، یعنی اس نے یقین کر لیا کہ ہاں میں تو روح ربانی ہوں، میں تو اللہ کی پھونکی ہوئی روح ہوں، اور دنیا میں آنے کا مقصد میرا اللہ کے راستے پر چل کر اللہ کے دربار میں پہنچنا ہے، میں نے حاضری دینی ہے دنیا میں۔ تو اب یہ جب عمل صالح کرے گا، دیکھیں عمل صالح کو آپ ذرا یہ بہت دفعہ آتا ہے قرآن میں، اس کا معنی صرف یہ ہے کہ آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں۔ اگر آپ اللہ کی مرضی سے گزار رہے ہیں تو آپ کا عمل صالح ہے، لیکن اگر آپ کا رخ دنیا کی طرف ہو گیا، دنیا کو آپ نے مقصود بنا لیا، محبوب بنا لیا، مطلوب بنا لیا، تو اب آپ کا عمل بد ہے۔ اگرچہ آپ کچھ بظاہر نیک اعمال کر رہے ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یعنی یہ آپ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کا ہر عمل جو ہے وہ عمل بد میں شمار ہوگا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ دیکھیں اس میں کوئی ایسی خاص یعنی نہ سمجھنے والی بات نہیں ہے۔ اگر آپ نے منزل بھٹک گئے اور ظاہر کو منزل بنا لیا، ظاہر کے پیچھے دوڑ رہے ہیں آپ، اب آپ کے تمام اعمال تو باطل ہو گئے۔ یہ قرآن میں بتا رہا ہوں آپ کو، حبطت اعمالہم، یہ ان کے اعمال ضبط ہو جائیں گے۔ وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه حباء منثورا، میں ان کے سامنے لے آؤں گا جو بھی نیک اعمال ہوں گے، ان کو میں اڑتی بھی خاک بنا دوں گا، اڑتی بھی دھول بنا دوں گا۔ اللہ، تو مسئلہ یہ ہے، سارا مسئلہ یہی ہے۔ خیر، میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ عمل صالح
یا عمل بد، ان دونوں میں سے دیکھیں، اللہ اگر آپ کی منزل ہے اور اللہ کے راستے پر، اللہ کا راستہ کیا ہے؟ قرآن اور سنت، اس کے راستے پر آپ چل رہے ہیں تو آپ کا ہر عمل عمل صالح ہے، ہر عمل، آپ کے ہر عمل میں للہیت ہوگی، اللہ کی وجہ سے کریں گے، اللہ کی محبت میں کریں گے، اللہ کے حکم کے مطابق کریں گے، آپ کا ہر عمل عمل صالح ہوگا۔ کھانا کھا رہے ہیں آپ، دنیا کے کام کر، کھانا کھا رہے ہیں، ڈاکٹر بننے کے لیے کچھ کورس کر رہے ہیں، انجینئر بننے کے لیے کچھ کورس کر رہے ہیں، یا جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، تو آپ کا عمل جو ہے وہ عمل صالح ہوگا۔ دنیا کے کام میں آپ کو یعنی کیسے یقین دلاؤں، جو بھی آپ دنیا کا کام کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، یہ میرے بندے ایسے ہیں جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ عمل صالح کی میں بات کر رہا ہوں، یا تو آپ اللہ کے راستے پر ہیں، یا تو آپ کی منزل اللہ ہے اور آپ اللہ کی حکم کے مطابق اللہ کی رضا کو مد نظر رکھ کر سارے کام کر رہے ہیں، آپ کا ہر عمل عبادت ہے، بندگی ہے، عمل صالح ہے۔ لیکن اگر آپ بھٹک گئے، یہ ذرا نقطہ نوٹ کر لیں، اگر آپ بھٹک گئے، ظاہر کو منزل بنا لیا، ظاہر کو حقیقت سمجھ لیا آپ نے، حاصل دنیا پر آپ خوش ہونے لگے، حاصل دنیا کے لیے آپ خوش ہونے لگے، تو پھر جو ہے آپ کا ہر عمل جو ہے عمل باطل ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ دیکھیں منافقین مدینہ تھے، میں مثال دے رہا ہوں، منافقین مدینہ جو تھے انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا تھا، نمازیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں، نمازیں ان کی اقتداء میں نمازیں پڑھتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، جو بھی ہوتا وہ سارے کام کرتے بظاہر، لیکن ان کی منزل اللہ نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہر عمل کو باطل قرار دے دیا، اور پھر نبی سے فرمایا ان تستغفر لهم وَإِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ 70 مرة لن يغفر اللہ لهم، اگر آپ 70 بار بھی ان کے لیے بخشش کی دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بخشے گا نہیں، لن يغفر اللہ، واللہ لا يهدي القوم الظالمین، واللہ لا يهدي القوم الفاسقین۔ یہ قرآن کی آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ جو نافرمان ہے، جو ظالم ہے، اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، اس کو تو اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق نہیں دیتے۔ ہدایت کا جو طالب ہے اس کو ہدایت ملے گی، جو ہدایت کا طالب نہیں ہے اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ تو دیکھیں یہ ساری باتیں جو ہیں اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم لوگ اندھے بہرے ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اسلام ہے کیا، ہمیں نہیں معلوم کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھجوایا ہے، ہمیں نہ معلوم ہے نہ معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم تو ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ظاہر ہی ہمارا مدعا ہے، اور ساری بات پھر ختم ہو جاتی ہے، فل سٹاپ۔ دیکھیں ہم اپنی ہلاکت کے درپے ہیں۔ اس وقت جو صورتحال ہے، یعنی میں اور آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں، آج کا مسلمان اپنی ہلاکت کے درپے ہے، یہ باغی ہے، یہ نافرمان ہے، یہ ظالم ہے، اس کی روش مشرکانہ ہے، اس کی روش کافرانہ ہے۔ دیکھیں اصل چیز تو روش ہوتی ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی خاصیتیں جا بجا بیان کی ہیں، اس میں سے ایک میں نے آپ کو، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ذرا نوٹ کریں، جب اللہ کا نام لیا جائے تو یہ ان کے دل وجد میں آ جاتے ہیں۔ محبوب کا نام لیا جائے اور دل وجد میں نہ آئے تو یہ بات تو پھر نہیں لگتی نا۔
یعنی دیکھیں جس بات کو آپ غیر متعلق سمجھتے ہیں وہ پھر آپ پہ کوئی اثر نہیں کرے گی. انہیں زندگی کا حاصل سمجھ کر دیا دل محبت کے قابل سمجھ کر. ہماری زندگی کا حاصل تو اللہ ہے، اللہ کے لیے ہم نے زندگی گزارنی ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. تو مسئلہ ہے یہ سارا کہ ہم جو ہے ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ظاہر ہی ہمارا مدعا ہے، اور ہم جو ہے ظاہر کے علاوہ جینا بھی نہیں چاہتے. یہ بات بھی نوٹ کر لیں آپ، ظاہر کے علاوہ ہم جینا بھی نہیں چاہتے. ہمارا جینا مرنا تو ظاہر کے لیے ہے، دنیا کے لیے ہے. ہم دنیا کے بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں، نہ بننا چاہتے ہیں. آپ دیکھ لیں یہ باتیں میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں، یعنی لوگوں کو یہ پسند نہیں آتی ہیں باتیں. یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ بعض اوقات میں ایسے کمنٹ پڑھتا ہوں نا کہ یہ کون سا عالم ہے اور یہ کیا ہے اور اس نے کیا پڑھا ہوا ہے. تو ٹھیک ہے، میں تو اپنے آپ کو عالم نہیں کہتا، لیکن میں طالب علم تو ہوں نا. جو میں نے سنا ہے، جو پڑھا ہے، تو وہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، اور چیلنج میں آپ کو دے رہا ہوں کہ اگر کوئی غلطی ہے میری باتوں میں تو آپ دیکھیں، مجھے بتائیں تو میں اپنی اصلاح کر لوں گا. یا آپ کے سامنے کوئی اللہ کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسی بات ہے جو حقیقت میں وہ ہے جو میں نہیں بیان کر رہا، آپ مجھے بتا دیں، میں اس کا اتباع شروع کر دوں گا. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. اے مخاطب، اگر تیرے ماں باپ تیرے درپے ہوں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک بنائے جس کی حقیقت کی تجھے واقفیت نہیں، تو ان کا کہنا نہ مانیو. تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر جو کچھ تم کرتے تھے میں تم کو جتا دوں گا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین. اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو ہم نیک لوگوں میں داخل کریں گے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.